وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور وہ جو دیوار فکانا پس تھی لی غلامینی یتیمینی دو یتیم لڑکوں کی فی المدینہ اس شہر میں وکانا اور تھا تحتہ نیچے اس کے کنز لہما خزانہ ان دونوں کے لیے وکانا اور تھا ابوہما باپ ان کا صالحہ نیک فارادہ پس چاہا ربک پروردگار تیرے نے ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں اشدہما جوانی اپنی کو ویستخرجا اور نکال لیں کنزہما خزانہ اپنا رحمتن مہربانی من ربی کا پروردگار تمہاری کی طرف سے وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے یہ ان امری اپنے حکم یا اپنی مرضی سے ذالک یہ ہے تأویل حقیقت بھید یا راز ما اس کا کہ لم تسطع نہ کر سکے تم علیہ جس پر صبر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. پچھلی بار ہم نے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس میں ایک لاسٹ والی آیت کو ہم نے کہا تھا دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ کریں گے. پچھلی دفعہ جو آیات تھیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لڑکا جس کو کہ خضر نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مومن تھے. اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو آگے چل کر کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے اپنے ماں باپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس بچے کو بدل کر ان کو دوسرا نیک اور صالح پاکیزہ بچہ جو کہ ایمان والا اور تقوی والا اور محبت والا بچہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بدل کر دیا. اور یہاں پر جو بتایا گیا تبدیل کیا گیا یا تو اس کی جنس تبدیل کی گئی لڑکے کے بجائے لڑکی دی گئی یا پھر لڑکے کے بجائے دوسرا لڑکا بدل کر دیا گیا. تو یہ تبدیلی جو تھی یہ بدل کر چینج کر کے جو دیا گیا جو سرکش تھا آگے چل کر کفر کرنے والا تھا اس بچے سے بدل کر نیک صالح بچہ عطا فرما دیا. اور یہاں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک پاکیزہ اور محبت والا یا محبت والی کہا
ایمان اور تقوی والی، تو وہ پھر کتنی اچھی بچی ہوگی یا کتنا اچھا بچہ ہوگا۔ اس کے بارے میں جو یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار کے لیے پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ بنا، تو ہی بہتر ہے جو اس کو پاکیزہ بنا سکے، تو ہی اس کا ولی اور مددگار ہے بے شک۔ ایک اور دوسری مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء۔ اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر یہ صفات پیدا فرما دے، اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب اس قصے کی آخری جو آیت ہے 82 آیت، اس کو اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو اسباق ہیں اور جو ہمارے لیے اس میں باتیں ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ باری باری دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یتیم ہم اسی کو تو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو۔ تو یہاں پر 2 نابالغ بچے اور یتیم جن کا باپ نہیں تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کو یتیم کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یتیم ہیں، حالانکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے سن رشد کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو وہ پھر یتیم نہیں رہتا، وہ پھر اپنے ہاتھ سے کما کھا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حالانکہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یتیم ہوں، یتیم کو دے دو۔ تو یتیم جب تک رہتا ہے جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ تو یہاں پر بتایا کہ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور ان کے باپ کا جو خزانہ تھا، دولت تھی، وہ ایک جگہ دفن تھا۔ اب وہ انہوں نے خود ہی دفن کیا تھا اور ان کو پتا ہوگا بستی والوں کا حال یا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا جو یہ راستے میں سے گزرے، اور وہ دیوار جھکی ہوئی تھی، گرا چاہتی تھی، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، دیوار بنا دی، اور تاکہ یہ بچے بڑے ہوں جب تک وہ دیوار قائم رہے اور یہ بچے بڑے ہو جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں۔ اور یہ اشد جو یہاں پر آیا ہے تو یہ اس کے معنی بھی جوان کے آتے ہیں، اور جوانی بھی وہ جو بھرپور جوانی کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے 28 سے 40 ایئر کی جو بیچ کی عمر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہر نبی کو بھی اسی ایج میں یعنی سن رشد میں اور 40 ایئر کی عمر میں ہی نبوت ملی ہے۔ تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو یہ پھر اپنا خزانہ نکال لیں گے، اور یہ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ میں نے انجام دیا ہے، اور یہ کوئی میری مرضی سے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کام میں نے کیا ہے۔ اور یہ تھی ان باتوں کی حقیقت جس پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ ابوہما صالحہ، ان کا باپ جو تھا نیک آدمی تھا۔ اس سے پہلے جو بچے کا قتل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے والدین جو تھے وہ مومن تھے۔ اب یہاں پر صرف والد کا ذکر آیا ہے، ماں کا ذکر نہیں آیا، اس میں ماں باپ دونوں کا ذکر تھا۔ یہاں پر آیا ہے ابوہما، اس کا باپ صالح تھا، نیک آدمی تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائی اور اس کے اولاد کی بھی حفاظت فرمائی، اور بچے بھی ظاہر نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے انتظام فرمایا کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچیں اور اپنا مال حاصل کریں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی
رحمت کا فیصلہ تھا ان بچوں کے حق میں کہ ان کی سمجھ بوجھ والی عمر میں ان کو خزانہ ملے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سے استعمال کریں، عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنائیں۔ اگر ان کو اس وقت اس حالت میں مل جاتا خزانہ تو وہ تو اسے لٹا کر ختم کر دیتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو کیسے رکھنا چاہیے، کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تو والد کی نیکی کی وجہ سے مال اور اولاد دونوں کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ دیکھیں ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ سبق کیا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے خود نیک بننا ہوگا، خود ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے عبادت میں آگے بڑھ جائیں تو پھر ہمیں خود عبادت میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ بچوں کو اگر ہم تمیزدار بنانا چاہتے ہیں تو خود ہمیں تمیز میں پھر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ضد نہ کریں اور بدتمیزی نہ کریں اور جواب نہ دیں یا پھر غلط باتیں نہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم تو کہیں ان کے سامنے کوئی ایسی چیزیں نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ ہم اگر بچوں کو تمیز سکھا رہے ہیں اور خود اگر ہم بڑوں سے یا کسی اور سے غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں تو پھر کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ نوکروں کو دیکھتے ہیں وہ کہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے خاندان والوں کی، گھر والوں کی غیبتیں کرتے ہیں، سارا دن وقت کیسے گزارتے ہیں۔ یہ سب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور معمولات کیا ہیں۔ تو پھر بچوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ولی اللہ بن جائیں یا پھر وہ ہماری بات فوراً سننے لگیں یا ایک دن میں نیک بن جائیں، ہم نے ابھی کہا اور ابھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیکی میں آگے بڑھیں تو پھر ہمیں تقوی میں بہت زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نیکی اور تقوی کے یعنی 10 نمبر پہ ہیں، ایک مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہوگا، تو یعنی اتنا آگے بڑھنا پڑے گا تب کہیں جا کر وہ پھر فالو کرتے کرتے وہاں تک پہنچے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بچے زیادہ اخلاق میں اور نیکی میں، تقوی میں آگے ہوتے ہیں اور ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ کبھی کہیں کبھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک اور بچہ جو ہے بالکل پیچھے۔ تو یہ جو ہے پھر ہمیں اس طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی درجے میں تو پہنچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ وہاں پر نیکی کی وجہ سے جو بھی اونچے درجے میں ہوگا، اولاد یا ماں باپ، تو اس کو جو نیچے درجے میں ہوگا، ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، اس کو اونچے والے درجوں تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ ماں باپ اگر نیچے درجے میں تو اولاد کو نیچے اتار کے لایا جائے، نیچے والے درجے میں پہنچایا جائے، نہیں، بلکہ ماں باپ کو اونچے درجے پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر ماں باپ اونچے درجے پہ ہوں گے، اولاد نیچے درجے پہ ہوگی، تو نیچے سے اولاد کو اوپر درجے میں پہنچایا جائے گا تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی طرح سے وہاں پر بھی اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو جو محبت ہے، جن رشتوں سے ہماری خون کے رشتے ہیں، ان سب کو وہاں پر ملا دے گا اور اس سے انسان پھر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ اور تمام جو اللہ کے پاس جمع ہو چکے اور ہم سب کو اور ہمارے بعد میں جو آنے والے اور دنیا سے جانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں جگہ عطا فرمانا اور وہاں پر ہمیں سب کو ملا دینا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اس میں پھر ہم یہ ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ ماں باپ فوت ہو گئے، یعنی باپ فوت ہو گیا۔ پچھلی دفعہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بچہ فوت ہو گیا، لوگ اس کی زندگی کر دیتے ہیں اجیرن، تو اس پر وہ ان باتوں پر اور ان چیزوں پر اور اس بچے کی سے محرومی پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، تو کسی کے اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، ان بچوں کو ہی کتنا زیادہ وہ رل جاتے ہیں اور کتنا زیادہ ان کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاندان والے تک ان سے محبت، اپنائیت کا رشتہ ختم کر دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بچے بے آسرا ہو گئے، آرام سے بول دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں بے آسرا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا آسرا سب کے لیے ہے۔ اور یا پھر یہ کہتے ہیں افسوس ہوا، افسوس بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ افسوس کس چیز کا ہے؟ اس کی زندگی اتنی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت پر بلایا
تو پھر افسوس کس چیز کا ہے؟ تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر فیصلے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے لیے کس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ کسی کو بے آسرا نہیں کرتا ہے. اور اس نے کس طریقے سے یہاں پر جو ہمیں بتایا یہ کیسے حفاظت فرمائی، ان کی بھی، بچوں کی بھی، اور ان کے خزانے کی بھی، ان کی دولت کی بھی، کہ 2 جلیل القدر اپنے بندوں کو مزدور بنا کر وہاں لگوا دیا اور ان سے دیوار تعمیر کروا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، جو یہاں پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کی مرضی سے ہی میں نے یہ کام کیا ہے، خود اپنے آپ میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی رائے مرضی اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا. تو اس بات کو بھی ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ تینوں واقعات جو انہوں نے دیکھے تھے یہ نامناسب جو لگ رہے تھے بظاہر، وہ نامناسب نہیں تھے. جب ان کو اس کی حقیقت بتائی گئی تو وہ اس کو سمجھ گئے. اور یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ ان تینوں واقعات کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. اب اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. جو پہلا واقعہ پیش آیا اس کا تعلق ان کی پیدائش سے تھا کہ کشتی کو عیردار کر کے حضرت خضر نے کشتی والوں کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا کہ بادشاہ سے بھی بچ جائیں گے اور ڈوبیں گے بھی نہیں. ان کی والدہ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے جب پیدائش کے بعد جب یہ ڈالا تھا، یہ القاء کیا تھا، ان کو وحی کی تھی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ فرعون کے قتل سے بچ جائے تو اسے ایک باسکٹ میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو، اسے چھوڑ دو اللہ کے سہارے پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو واپس پلٹا کر تمہارے پاس لائیں گے تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو جس طرح سے کشتی والوں کو ڈوبنے سے اللہ کی رحمت نے بچایا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نوزائیدہ بچہ، کتنا نیو بورن بیبی تھے وہ، کتنے چھوٹے سے معصوم بچے ہوتے ہوئے بھی دریا میں بہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بچایا. ورنہ وہ باسکٹ کہیں بھی چلی جاتی، وہ ڈوب جاتی، وہ ختم ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے محل تک پہنچایا فرعون کے، اور وہاں پر پلے بڑھنے کا انتظام کیا. تو یہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ اس واقعے میں یہ پوشیدہ تھی. پھر دوسرا واقعہ جو تھا، اس میں خضر نے اس بچے کو مارا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا جس نے کچھ گناہ بھی نہیں کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی گئی کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک قتل ہوا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا وہ بے قصور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کو صرف ایک گھوسا مارا تھا اور وہ آدمی وہیں پر مر گیا. تو ایک بے قصور کا قتل تو آپ سے بھی ہوا تھا. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر عطا فرمائی. مصر سے مدین گئے بے سر و سامانی کی حالت میں، اللہ نے وہاں شادی بھی کروائی، ایک گھر ملا اور ان کو وہاں پر نوکری یعنی جاب بھی مل گئی. 10 سال وہاں پر رہے. پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا اور تبلیغ کے لیے فرعون کی طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی، حالانکہ ان سے قتل ہو چکا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جو واقعہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے پیچھے کچھ اور مختلف انداز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر تیسرا واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی زندگی کے واقعات کے ساتھ ثابت ہوا کہ جو دیوار بنانے کا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا یا مشورہ دیا تھا کہ اس کام پر اجرت لے کر اپنا پیٹ بھی بھرا جا سکتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے جب 2 خواتین کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو اس پر بھی تو ان سے اجرت نہیں لی تھی، تو آپ بھی تو لے سکتے تھے. آپ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مند تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اپنے شہر سے بھاگ کر گئے ہوئے تھے. تو آپ نے جو دعا کی وہ کتنی بہترین دعا تھی، اور کوئی ان سے اجرت نہیں طلب کی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اسی کا محتاج ہوں. تو اللہ نے کتنی بہترین خیر ان کو عطا فرمائی، گھر بھی ملا اور ان کو جاب بھی، نوکری بھی مل گئی وہاں پر، اور شادی بھی ہو گئی ان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام فرمایا. صرف اللہ تعالیٰ سے
اجرت چاہیے تھی، جیسے کہ بے لوث طریقے سے آپ نے وہاں انجان دونوں اننون لڑکیوں کی مدد کی تھی اور کوئی معاوضہ اور اجرت ان سے نہیں لی تھی، اسی طرح سے خضر نے گاؤں والوں کو بغیر مہمان نوازی کے بھی وہاں ان کی دیوار کو کھڑا کر دیا، دیوار کو بنا دیا بغیر اجرت لیے ہوئے۔ تو یہ تینوں نسبتیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی تھیں، تو ان کو بتایا گیا کہ واقعات کے پیچھے اللہ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب تھوڑی سی وہ چیزیں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے سے، جو ہم نے کیا کیا سیکھا یا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قصے میں بہت سی اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، چند کو ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ علم اور رشد میں فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم وحی تھا، مگر خضر جو تھے ان کو رشد سکھایا گیا تھا، اور اصحاب کہف نے بھی رشد کی دعا مانگی تھی، اور یہ بھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حکمت سے آگے کا درجہ ہے۔ جیسا کہ اس میں بتایا گیا کہ رشد کے لیے طویل صحبت اور سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور سفر کو ہی وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے، یعنی کامیابی کا ذریعہ۔ کسی کا قول ہے کہ علم سفر کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ بھی فارسی کا شعر ہے کہ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، زیادہ سفر کرنا چاہیے تاکہ خام بھی پختہ ہو جائے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے جن آداب کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ ان کے بغیر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا، جو ہم نے اس میں سیکھے تھے۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 تحمل، نمبر 3 عاجزی، نمبر 4 بردباری، نمبر 5 عزم کامل، اور نمبر 6 صبر۔ ان 6 چیزوں کے بغیر انسان کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو عاجزانہ تھا، حالانکہ وہ اللہ کے اذن سے مدتوں چلنے کا تہیہ کر کے گھر سے چلے تھے۔ اتنی مشکل سے ملاقات ہوئی، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ مجھے وہ سب کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، بلکہ اجازت لی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر یہ علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے سیکھ سکتا ہوں۔ ایک شاعر کہتے ہیں، رتبہ دنیا میں جس کو خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو اگر کوئی مرتبہ، منزلت یا رتبہ دیتا ہے تو وہ انسان اپنے دل میں اس کو سب سے نیچا درجہ دے دیتا ہے جا کر، اور جو تہی مغز لوگ ہوتے ہیں، خالی دماغ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی خود ہی شیخیاں بگھارتے رہتے ہیں اور اپنی خود ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو خالی ظرف، یعنی برتن کو بھی ظرف کہا جاتا ہے، تو وہ جو ظرف سے خالی ہوتا ہے وہی پھر آوازیں کرتا رہتا ہے، اور جو خالی برتن ہوتے ہیں پھر وہی زیادہ بچتے ہیں۔ پھر اور ایک اور اس سے یہ بات ہے کہ اس واقعے میں اتنا صبر کی کہا گیا ہے کہ لگتا ہے صبر کے بغیر زندگی میں کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی صبر بے حد ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ہر کام، ہر بات میں اپنے آپ کو حد پر قائم رکھیں، منفی رویوں سے بچے رہیں، اور ہر طرح کے حالات میں صبر کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، بظاہر کوئی چیز ہمیں کتنی ہی ناپسند ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کتنی خیر رکھی ہو یہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اس میں ہمیں اس کی رحمت اور حکمت بھی نظر آتی ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ تینوں واقعات میں اس کی رحمت تھی کہ انہیں آگے کے نقصان سے بچایا گیا، جس کو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ سکے اور سوال کر بیٹھے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے ایک بے حد خوبصورت شعر میں اس طرح کہا ہے، کشتی مسکین روح پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے وہاں حیرت فروش۔ اور اس واقعے کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ سبق موجود ہیں، یعنی سب سے زیادہ اسباق جو ہیں وہ اسی واقعے میں موجود ہیں۔ اللہ کی قدر پر یقین رکھیں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر، جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں اس میں میری ہی بہتری ہے، اس بات پر اگر یقین ہو انسان کو پورا تو پھر کوئی پریشانی اسے نہیں باقی رہتی ہے۔ اور اپنی زندگی میں ہر خیر کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر نعمت، ہر خوشی، ہر اچھائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اور ہر بیماری، شر، برائی، پریشانی وہ اپنے آپ سے کنیکٹ کریں، اس کو جوڑیں اپنے آپ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، اور خیر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، یعنی میں بیمار ہو جاؤں، یعنی اپنی کسی غلطی کمی سے میں اگر بیمار ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی مجھے پھر شفا دیتے ہیں. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں پھر مجھے شفا دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جب مجھے بیمار کر دیتے ہیں تو پھر مجھے شفا دے دیتے ہیں. تو جب ہم اس طرح سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے، سب سے بچا لے گا. اور سب سے زیادہ کہا گیا ہے کہ جو ڈپریشن تھراپی ہے وہ یہی قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. قرآن کریم سب سے زیادہ بڑا تھراپسٹ ہے. دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے کلام میں موجود ہے. تو جس کے پاس سکون ہوگا اسی کے پاس تو پھر انسان جاتا ہے سکون کی تلاش میں تھراپی کے لیے. تو یہ سب سے بڑا تھراپسٹ جب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزاریں گے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ کبھی اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور قوانین کو، شریعت کو اپنی عقل سے متصادم نہ کریں، نہ ٹکرائیں. عقل تو کہے گی ایسے سخی لوگوں کی کشتی کو نہیں خراب کرنا چاہیے تھا، نہیں توڑنا چاہیے تھا. عقل تو یہ کہے گی کہ اتنے معصوم اور حسین پیارے خوبصورت بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ ایسے کنجوس اور غیر مہذب لوگوں کی کیوں دیوار بنا دی. تو اپنی عقل کو قرآن اور سنت اور شریعت کے پیچھے رکھنا ہے، اس کے تابع رکھنا ہے، اس کے تابع کرنا ہے. کچھ چیزوں کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں کیونکہ اللہ کی حکمت ہماری عقل اور سمجھ اور شعور اور ادراک سے بہت آگے ہے. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اس کو کہ اللہ کے اس میں کیا فیصلے پوشیدہ ہیں اور ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر. پھر یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان باتوں سے مطمئن ہو گئے مگر ہم بتائے ہوئے احکامات پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور نہیں ہو رہے ہیں. اپنی بیکار کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی عقل لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو بتایا گیا، جو سمجھایا گیا اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ہی ہمیں لینا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. تو قرآن کے سامنے اگر ہم بیٹھیں گے، علم حاصل کریں گے تو پھر ہمیں اس کی حکمتیں خود بخود ہی سمجھ میں آنے لگیں گی. اور اسکالرز کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دین پڑھانے والے یا دین پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات کی حکمت لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں. صرف حرام حرام نہ بتاتے جائیں بلکہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ مثال کے طور پر کہ شراب کیوں حرام ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ چیز فزیکل ہیلتھ پر، اسپریچول ہیلتھ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے احکامات کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو ہم جیسے انسانوں کو کس طریقے سے یہ حکمت سمجھ میں آئے گی. بس یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن و سنت کا تاکہ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ خضر نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. ان کو لگا تھا کہ اب انہیں غصہ آ جائے گا، اب وہ جو ہے شاؤٹ کر دیں گے، وہ ان کے اوپر ایک طریقے سے اپنا غصہ نکال نہ دیں. تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جہاں لگے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھانے کے باوجود بھی اور بحث و مباحثے تک نوبت پہنچ رہی ہے تو اس بات کو پھر وہیں پر چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت خضر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچ نہیں گئے کہ چلو آؤ اب ہم دونوں مل کر اپنی طاقت سے اس کو مزہ چکھاتے ہیں، اس بادشاہ کو مزہ چکھاتے ہیں، چلو آ جاؤ. بلکہ انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ کشتی بھی بچ گئی، غریبوں کی مدد بھی ہو گئی اور بادشاہ سے تصادم بھی نہیں ہوا. یعنی کس طریقے سے حکمت عملی انہوں نے اختیار کی کہ وہ تمام چیزوں میں کوئی لڑے بھڑے بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے بجائے وہ آرام سے تمام کام جو کرنے تھے انہیں وہ ہوتے چلے گئے. تو اس طریقے سے حکمت کے ساتھ میں جب کام کیے جائیں یا ڈیلنگ کی جائے تو پھر اس کے اثرات پھر وہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہی کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر چانس دیں، ان کو معاف کر دیں جیسا کہ ہم نے دیکھا. پھر کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر کرایہ نہیں لیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کی عزت اور اکرام کیا جائے. یعنی انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ وہ بزرگ تھے اور وہ ان کو اکرام کیا، عزت کی اور ان کو ایسے ہی انہوں نے فری میں رائڈ دے دیا. یعنی انہوں نے معاوضہ نہیں لیا، اجرت نہیں لی، کرایہ نہیں لیا. تو اس طریقے سے ان کی عزت اور اکرام کیا جائے اہل علم کا. پھر اگر سیکھنا ہے تو صبر کرنا ضروری ہوگا. پہلے صبر کرنا سیکھیں، اس کے بعد علم حاصل کریں. صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا.
پھر اس کے حوالے سے اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے پیچھے یعنی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی اللہ تعالیٰ ایسا بندہ مقرر کر دے گا جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کی اور ہمارے مال کی حفاظت کرے گا اگر ہم نیک ہوئے، کیونکہ اس میں یہی کہا گیا تھا نا ابوہما صالحہ، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حفاظت کرنے والا بنا دے گا، اور بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملا کہ مہمان کا اکرام، اس کی عزت، اس کو وقت دینا، ضیافت کرنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ پھر یہ بھی بات کہ اولاد کا اثر ماں باپ پر بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، نہیں، یہ بھی ہے کہ اولاد کا اثر بھی ماں باپ پر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا تو اولاد پر ہوتا ہی ہے، مگر اولاد کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں دیکھا۔ پھر ایک اور جو بات ہے وہ لاسٹ یہ کیا ہے کہ بڑوں کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے بچوں کے لیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بڑوں کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں، تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بڑوں کی محفل میں بیٹھنا ادب کے ساتھ میں اور سیکھنے کے لیے بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے کو ساتھ رکھا، یعنی وہ شاگرد ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے کو ساتھ رکھا سکھانے کے لیے، ورنہ ہارون علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کو بھی ساتھ رکھ سکتے تھے، جبکہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمائی تھی، تو سفر میں بھی ان کو ساتھ لے جاتے۔ نہیں، ان کو سکھانے کے لیے ایک بچے کو، ایک شاگرد کو ساتھ لیا تاکہ وہ اس سفر میں بہت کچھ ان سے سیکھے۔ اور جب بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ادب، سلیقہ، تمیز سیکھتے ہیں بڑوں سے، اور جب بیٹھیں گے نہیں تو ان کو کوئی ادب، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے ادبی اور ایک طریقے سے بدتمیزی اور جو سلیقہ نہیں ہے بات کرنے تک کیا، تو وہ یہی ہے کہ بڑوں کی صحبت میں بچوں نے بیٹھنا ختم کر دیا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اب اپنی اپنی دنیا ہے، اور جو چاہیں وہ دیکھیں اور جو چاہیں وہ کریں، تو یہ اس سے ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو جتنے اسباق ہیں ہم نے پڑھے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے والا بنائے اور ان پر بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو اور ہمارے مال کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی بہترین توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔